أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمینہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے پچھلے جمعے چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں محرم کے حوالے سے گفتگو نہیں کر پایا تھا۔ یہ ہمیں آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ تاریخ میں یہ دن جو منائے جاتے ہیں یہ کب سے شروع ہوئے، لیکن یہ ایک پرانی داستان ہے کہ انسان اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کے دن بھی مناتے ہیں اور پھر ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ نسبت کا جو حوالہ ہے یہ بڑا
اہم ہوتا ہے۔ کئی دفعہ بچے شاگرد یہ پوچھتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نسبت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ زبان سے انکار کرنا اور ہے، عمل سے انکار کرنا اور ہے۔ بڑے سے بڑا نسبت کا جو منکر ہوتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو بھی نہیں مانتا، جب وہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے آب زمزم ضرور لے کے آتا ہے اور پھر آ کے بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں تبرک لے کے آیا ہوں۔ تو وہ عملاً آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جس پانی کو اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے قدموں کی نسبت ہے، یہ برکت والا ہے۔ تو اس لیے زبان سے کوئی انکار کرتا رہے، اس کی مرضی ہے، لیکن عملاً ہر کسی کو ماننا پڑتا ہے کہ نسبت بڑی شے ہے۔ کبھی آپ اس پہ غور کریں، یہ زمین کی حیت ترکیبی جو ہے یہ تقریباً ایک ہی ہے، اجزاء تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، لیکن نسبت کا فرق ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، تو باقی ساری زمین بھی مل کے اس زمین کے ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ جنت کا ٹکڑا مکے میں نہیں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں دھکے دے دے کے نوافل بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پہاڑ سارے عظمت والے ہیں، لیکن ان پتھروں کو کبھی کسی نے نور نہیں کہا، لیکن جس پہاڑ پہ میرے پاک پیغمبر کے قدم لگے ہیں اس کو جبل نور کہتے ہیں، نور کا پہاڑ کہتے ہیں، روشن پہاڑ کہتے ہیں۔ یہاں زمین پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ علماء آپ کو حدیث بھی بتاتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا اور ایک اور صحابی کو، اور مدینہ شریف میں ایک دفعہ کتے جو تھے ان کو ختم کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ میں نے سورہ مائدہ کا پہلا رکوع جب آپ کو یہاں درس دیا تھا تو اس میں تفصیل سے بتائی تھی یہ بات۔ لیکن اگر نسبت والا ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ صحابہ کاف کا کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہے۔ جب فرشتے صحابہ کاف کی کروٹ بدلنے آتے ہیں تو وہ فرشتے اس کی بھی کروٹ بدل، نسبت والا ہو نا جی۔ تو یہ بڑی مثالیں ہیں قرآن کریم فرقان حمید میں۔ جس ہستی کا یہ دن آپ مناتے ہیں اس ہستی کی نسبتیں بہت وسیع ہیں، اور یہ کائنات کا یہ واحد فرد ہے، یا دونوں بھائی ہیں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ خوراک، پہلی خوراک جو ان کے جسم کا حصہ بنی، کبھی آپ مدینہ شریف سے سفر کریں مقام بدر کی طرف تو راستے میں وہ کنویں آپ کو ملتے ہیں جن کا پانی کڑوا تھا، اور نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو صدیاں گزر گئیں، آج تک پانی میٹھا ہے۔ کوئی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے نہیں، کوئی سال دو سال کے لیے نہیں،
بس اگر اس پانی کو نسبت ہو گئی ہے تو اب ہو گئی، اب اس کو کوئی کڑوا نہیں کر سکتا، پہلے کڑوا تھا۔ بیر روحا وہاں سے لوگ تبرکن لے کے بھی آتے ہیں، یہ مقام بدر کی جانب جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں آتے ہیں۔ غزوہ بدر والے دن وہ لعاب بازو جسم سے کٹ جائے تو اس کے ساتھ لگا کے پھر جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہنڈیا میں تھوڑا سا لعاب مبارک ڈال دیا جائے تو ہزاروں لوگ کھانا کھا جائیں، وہ ایک ہنڈیا ختم نہیں ہوتا۔ یہ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں جن کے جسم کو پہلی خوراک جو ملی وہ میرے نبی کے لعاب دہن کی خوراک۔ ذرا تصور کریں کہ ان اجساد کا کیا مقام اور معیار ہوگا۔ کئی دفعہ آپ یہ بات سنتے ہیں، بڑا مقام ہے اذان کا بھی اور مؤذن کا بھی، یہاں تک مقام ہے کہ اللہ کو اذان پسند آ جائے تو پھر فتح مکہ والے دن اسی بلال کو کعبے کی چھت پہ بھی چڑھا دیا جاتا۔ ذرا تصور کریں آپ، لیکن وہ ہستیاں کس درجے کی ہوں گی جن کے کانوں میں اذان میرے پیغمبر نے دی ہو، جن کو میرے پیغمبر نے اللہ اکبر بتایا ہوگا، اللہ کی کبریائی، جنہوں نے اللہ کے محبوب کی زبان سے پہلی آواز جو سنی تھی، پہلی زیارت ان کی آنکھوں نے جو کی وہ اللہ کے محبوب کی۔ یہ بات شاید پہلے میں نے کبھی آپ سے ذکر نہیں کی، ماحول بن گیا تو وہ میں عرض کروں۔ قرآن کا اصول بھی یہی ہے اور دنیا کا اصول بھی یہی ہے، پہلے امتحان لیا جاتا ہے اور پھر عہدہ دیا جاتا ہے۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے ایم اے کا امتحان پاس نہیں کیا تو مجھے ٹیچر لگا دیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ پہلے میں امتحان پاس کروں گا تو مجھے عہدہ دیا جائے گا، سی ایس ایس کروں گا تو آگے مجھے کوئی عہدہ دیا جائے گا۔ بلکہ قرآن نے کہا کہ ایک عہدہ ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور بھائی کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں دیا، یہ پہلا پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ۔ ابتلا، آزمائش، پرچے، فرمایا ہم نے ابراہیم کو ہر قسم کی ابتلا میں ڈالا، امتحان لیا ان کا۔ جب آزمائشوں میں سے گزارا فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، پرچوں میں پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کہا ابراہیم جاؤ، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ لیکن پرچے پہلے لیے، اصول ہی یہی ہے۔ لیکن یہاں پہ اصول عجیب ہے کہ پیدائش کے وقت ہی بتا دیا گیا سن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ کربلا کے بعد عہدہ نہیں ملا، شنی عہدہ آزمائش کے بعد نہیں ملا، عہدہ پہلے دیا، آزمائش بعد میں لی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ باقی نبیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ آزمائش لی، عہدے دیے، یہاں عہدہ پہلے دیا، آزمائش بعد میں لی۔ اس میں بھی ایک حکمت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے منزل حاصل کر لی،
یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان ہستیوں نے جو کچھ بھی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے وہ عہدے کے لیے نہیں کی، اللہ کے لیے کی۔ او بھئی یہ جو آج کل بکواس بھی سننے کو ملتی ہے، جو وہ شہزادوں کی جنگ تھی اور وہ عہدے، او بھئی اس سے بڑا عہدہ کیا تھا؟ جنت کی سرداری تو پہلے ہی مل گئی تھی، اب اور کس عہدے کے لیے جانا تھا؟ مثلا کس عہدے کی ضرورت پڑ گئی تھی؟ میں یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر آپ فالو کر پائیں۔ اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھنی، اقیم الصلاۃ۔ ویسے حکم بڑا سخت ہے، ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہم مذاق کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اللہ نے میرے سامنے شرط رکھی ہے کہ میں نماز تب پڑھوں گا، میری قبول تب ہوگی، پہلے میں ارادہ کروں، نیت کروں۔ انما الاعمال بالنیات، میں گھر سے ارادہ کروں کہ جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس حکم کے مطابق نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کا ارادہ کروں اور روزہ رکھوں، ارادہ کروں اور حج کے لیے جاؤں، تو حکم اللہ کا ہی میں نے ماننا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ لگا دی ہے کہ پہلے ارادہ کر۔ میری ہر عبادت کے پیچھے میرا ارادہ ہے، ارادہ ٹھیک ہوگا تو عبادت قبول ہو جائے گی، اور اگر ارادہ غلط ہوا تو پھر قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، وہی نمازی برباد ہو گئے۔ بھائی پڑھی تو نماز ہے نا، لیکن چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے نیک کہیں، اچھا کہیں، اللہ کے لیے نہیں کی، نماز برباد ہو گئی، عمل اچھا تھا۔ میں ہر عبادت میں مکلف ہوں، لیکن ارادہ ضروری ہے میرے لیے کہ ارادہ میں کروں۔ لیکن یہاں پہ یہ اصول بھی ختم کر دیا گیا، میں ارادہ کروں شرائط نماز کے لیے کہ میرے کپڑے صاف ہونے چاہیے، میرا جسم پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پہ میں نے سجدہ کرنا ہے اس کی صفائی کا انتظام میں کروں۔ ساری دنیا محتاج ہے کہ ارادہ کرے پھر نیکی کا کام کرے، لیکن یہ ہستیاں اتنی مثلا ذہن سے ہی بالا تر ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں اپنی پاکی کا ارادہ خود کروں، ان کی پاکی کی باری آئے تو اللہ فرمائے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ان سے نجاست دور کر دے گا۔ اللہ چاہتا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیا جائے۔ ان کو پاک کرنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہے۔ میرا ارادہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، ان کو اللہ نے کسی اور ارادے کا محتاج ہی نہیں رکھا۔ یہ میرے پیغمبر کے گھر والے ہیں۔ میں نے یہ جو آج آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ اس حوالے سے بڑی سخت ہے۔ ہم اس دن کو بھی پتہ نہیں کس عجیب طریقے سے مناتے ہیں۔ ذہن میں ہمارے جو بات ہے، ہم نے
1994 میں 1994 میں یہاں سے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کبھی آپ جو مسلسل لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں فرقہ واریت کی بات نہیں کریں گے، امت کی بات کریں گے۔ یہاں سے جہالت نہیں پھیلے گی، علم کی بات کریں گے۔ یہاں سے جہالت، چونکہ دین جہالت کے خلاف ہے نا، یہاں سے کبھی یہ بات نہیں ہوگی کہ تراویحاں 8 نے کہ 20 نے۔ یہ 1400 سال سے ہم فیصلہ ہی نہیں نہ کر سکتے۔ یہاں سے یہ نہیں ہوگا کہ رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، مناظرے کر کر کے تھک گئے۔ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا نچلی آواز سے کہنی؟ کہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھیں، رفع یدین کے ساتھ پڑھیں، رفع یدین کے بغیر پڑھیں، آمین اونچی کہیں۔ یہاں کتنے دوست ہیں جو اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ بھائی نماز پڑھیں۔ خلف الامام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ باغ فدق، اب مجھے تو یہ بھی مثلا 10 محرم کے دن لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا تو ان کا حق نہیں دیا، گالیاں دی جا رہی ہوتی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ایک یہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف اہل بیت کے دشمن وہ کہتے ہیں جی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنا دی تو حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کو فرمان کو بھی نہیں مانا۔ دونوں طرف سے گستاخ پیدا ہوتے۔ کیا میں نے شکرگڑھ بھی اس دن یہ بات کی تھی کہ کیا اب ہم علی کے فیصلے کریں گے؟ ذرا بندہ اپنی اوقات تو دیکھے۔ وہ کسی سکول کے مالی کو یہ جرت ہے کہ وہ کہے کہ میں ڈی او یا ای ڈی او کے فیصلے جا کے کروں؟ یعنی کیا حضرت علی کے فیصلے ہم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی عجیب بات بیان فرمایا فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ یہ منکر جو ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک لفظ قابل غور ہے، أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي، کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے، من دونی، میرے بغیر، اولیاء، اپنے حمایتی، اپنے دوست۔ یعنی تم لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ بندہ اللہ کا ہو اور وہ حمایت اللہ کے دشمن کی کرے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، یہ اصل میں پیچھے جو اس کا سبب نزول ہے نا، وہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، پیچھے ساری اقوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عزیر کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا تو یہ ان کے دن منانے کے لیے یہ دیگیں پکانی، یہ سبیلیں لگانی، کیا سمجھتے ہو کہ ان کاموں سے تم ان کو اپنا بنا لو گے؟ بھائی جب تک تم عیسیٰ کے حکموں پہ عمل نہیں کرتے، عیسیٰ تمہاری حمایت نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو تمہارے اعمال سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ عزیر تمہاری سفارش نہیں کریں گے۔ یہ ہے وہ نقطہ جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے حسنین کریمین کی حمایت ملے، بھئی اللہ نے حمایت کی بات کی ہے، ان کی حمایت کی ضرورت ہے،
پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، پھر سرکار کی اجازت کے ساتھ اہل بیت کو، اصحابہ کو، حفاظ قرآن کو، اولیاء امت کو، سب کو اجازت دی جائے گی نا۔ یہ میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ بات اتنی ہی آسان ہوتی تو حضرت امام حسین کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھائی نماز تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، اذان تو ادھر بھی دی جا رہی تھی، حفاظ قرآن تو ادھر بھی تھے، حجاج ادھر بھی موجود تھے۔ امام حسین کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کے خلاف اٹھنے کی؟ ان کو بتایا کہ نہیں، جس دین کو میرے نانا نے نافذ کیا ہے، جس دین میں شراب حرام ہے، میں اس کو حلال نہیں ہونے دوں۔ اصل جھگڑا ہے حلال و حرام کا، جو میں آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک سے لے کے لگاتار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے شعور میں یہ چیز پختہ ہو جائے کہ روزے بھی تقوی کے لیے ہیں، نماز بھی تقوی کے لیے ہے، اور تقوی کے لیے یہ بنیاد ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا۔ یزید نماز تو پڑھتا ہے لیکن حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے۔ وہ روزے تو رکھتا ہے، کئی مولوی کہتے ہیں تہجد بھی پڑھتا ہے، پڑھے تہجد، لیکن امام عالی مقام یہ لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ ظالم جو ہے اس کے خلاف اس دین نے سٹینڈ لیا ہے۔ لوگوں کے مالوں کو غصب کرنے والا نمازی ہو کے بھی اس دین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ کل پرسوں مجھے وہ 2-4 نوجوان بچے ملے، لاہور کے، کچھ لا کالج کے تھے، پنجاب یونیورسٹی کے، بڑے خوش تھے کہ ایسی بشتی دروازہ ننگ کے آئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ بابا فرید بندہ میرا ہو اور وہ حمیتی اللہ کے دشمنوں کا ہوگا؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ سید علی حجویری بندہ میرا ہو اور وہ حمیت اللہ کے دشمنوں کی کرے گا؟ تم نے یہ کیسا دین بنا لیا کہ تم حلال حرام میں تمیز نہ کرو اور سمجھو کہ ہم یہ سبیل وغیرہ، ایک بندے نے سبیل لگائی ہوئی ہے، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس کا کیا تعلق ہے حسین کے ساتھ؟ رزق حرام کا کماتا ہے، اس کا کیا تعلق ہے امام عالی مقام کے ساتھ؟ کہ خواجہ اجمیری کے عرس پہ چند دیگیں پکا کے اللہ فرماتا ہے کیا سمجھ لیا تم نے کہ معین الدین چشتی بندہ میرا ہو اور حمایت وہ شرابیوں کی کرے گا؟ اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي اولیاء، یہ تم نے سوچ کیسے لیا ہے؟ یہ سورہ کاف کی آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کیسے تم نے سوچ لیا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ تمہاری حمایت کریں گے جو اللہ کے دشمن ہیں، اور میری اجازت کے بغیر ہی تمہاری حمایت کر بیٹھیں گے؟ لیکن اس فرقہ واریت نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اپنے اپنے فرقوں کو چونکہ پروموٹ کرنا ہوتا ہے، جو اصل دین ہے جس کے لیے کربلا واقعہ ہوئی تھی۔ مثلاً کئی یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، 40 دن ہو گئے کشمیر والوں کا پانی بند ہے، ادویات نہیں مل رہی، لیکن میں نے تو ابھی فیصلہ کرنا ہے نا کہ امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا خفیہ آواز سے کہنی، رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، حضرت فاطمہ کو باغ فتح ملا یا نہیں ملا، میرے تو مسائل ہی ہو رہا ہے، میری طرف سے کروڑوں مسلمان مر جائیں، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ مجھے
کیا ضرورت ہے؟ کوئی مسلمان مرتا ہے تو مرے. میں نے تو کبھی اپنے ہمسائے کے بھی بچے کو نہیں پوچھا کہ تجھے دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کربلا کا ایک بہت بڑا کردار حسین حمایت کریں گے. کس کی کریں گے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر تم اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو اپنا حمایتی بنانا چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی اللہ کے ولی اور نبی تمہاری حمایت کریں اور قبر حشر میں بھی تمہاری حمایت کریں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کی طرح یزید کا لشکر چھوڑنا پڑے گا. ہاں، یزید کا لشکر چھوڑو، حسین تمہارا حمایتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لشکر بھی یزید میں رہنا چاہتے ہو اور قرآن کہتا ہے کہ کہو کہ حسین تمہارا حمایتی ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. پہلا شخص ہے نا جس نے روکا امام علی مقام کو. مجھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جملہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حج کے لیے جب گئے تو وہاں ایک شخص نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں وہ مچھر کا خون جو ہے نا وہ لگ گیا ہے تو اس کا کفارہ اور قصاص کیا ہوگا. تو جناب عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ خانہ کعبے میں بیٹھ کے یہ بات ہو. اس نے کہا جی میں عراق سے آیا ہوں. انہوں نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ جنہوں نے حسین کا خون جو ہے نہ حق کر دیا وہ مکھی مچھر کے خون کے قصاص کی بات کرتے ہیں. اصل ان کو کیا حیا ہے کہ یہ احرام کو مکھی کا خون لگ گیا، مچھر کا لگ گیا. عجیب صورتحال ہے. جیسے شیخ ابن عربی نے اپنا واقعہ ایک لکھا ہے، فتوحات مکیہ ان کی کتاب ہے. یہ چلو 11ویں شریف کا بھی ہے پروگرام. یہ شیخ محی الدین ابن عربی، ان کے باپ ہیں علی عرب. وہ سرکار غوث پاک کے پاس گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے ذریعے سے، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے علی عرب سے کہا کہ میری پشت کے ساتھ پشت جوڑو، اللہ نے میری پشت میں ابھی ایک بیٹا رکھا ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یہ وہ شیخ محی الدین ابن عربی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مستنجد باللہ عباسیوں کا بہت ظالم بادشاہ تھا. تو ایک دن ہمارے خانقاہ میں ادھر میرے شیخ سے پوچھنے لگا کہ یہ ریشمی لباس مرد کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ تو استاد غصے میں آ گئے. آج کل کے نہیں تھے نا کہ وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے کہ بادشاہ مجھے ملنے آتا ہے. آج کل تو یہ بھی ہے نا بھائی بادشاہ ملنا آیا، ذرا فیس بک تے تصویراں بھی چڑھنیاں چاہیے نا بادشاہ فلانے تھا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ تو کتا ہے. یہ فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے واقعہ. اب بڑی محفل میں بادشاہ کو کتا کہہ دیا، وہ تو آپے سے باہر ہو گیا. اس نے کہا آپ اچھے اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے مجھے انسان بنایا، آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، آپ نے مجھے کتا کہہ دیا. آپ نے فرمایا میری بات مکمل نہیں ہوئی، آرام سے میری بات سن. کتے کے پنجوں کو بھی مردار کا خون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے منہ کو بھی مردار کا خون لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں بھی حرام اور مردار ہوتا ہے، اور پیشاب کرتے وقت وہ ٹانگ اٹھا لیتا ہے کہ میرے اوپر چھینٹے نہ پڑے. جس کے ہاتھ حرام سے بھرے ہیں، جس کا منہ حرام سے بھرا ہے، جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں، وہ یہ مسئلے پوچھتا ہے کہ ریشمی لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. اس کو شرم آنی چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اے عراقیوں تمہیں حیا نہیں آتی؟ جنہوں نے کربلا میں نبی کے نواسے شہید کر دیے وہ یہ مسئلے آ کے پوچھتے ہیں کہ مچھر کا خون لگ گیا ہے.
یہ مذاق اب ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے آستانوں پہ بھی ہوتا ہے، مساجد میں بھی ہوتا ہے، مدرسوں میں بھی ہوتا ہے۔ کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو حلال حرام میں تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور پھر ہم ذہن میں یہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام حسین کل ہماری حمایت کریں گے، پھر تو امام حسین کی ساری کوشش پہ ہی آپ نے پانی پھیر دیا، ساری قربانی پہ پانی پھیر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ میرا ہو وہ حمایت اللہ کے دشمن کی کرے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ حمایت بھی اسی کی کرے گا جو توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے۔ امام حسین کے لشکر کو پہلے ہور نے روکا، کربلا کی طرف موڑ کے یہ لے آیا۔ یزیدی لشکر کا ساتھی ہے، سپہ سالار ہے 1000 فوج کا، لیکن حمایت حسین کی کب ملے گی؟ جب یزید کا لشکر چھوڑ دے گا۔ اور پھر کیسی حمایت ملے گی اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی جو بھی ہو، ہر کوئی اس روایت کو بیان کرتا ہے کہ جب ہور نے آ کے سپہ سالاروں نے سمجھایا، انہوں نے کہا تو بڑا زیرک آدمی ہے، عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تیری دانائی کے تو چرچے ہیں، وہاں کیا، وہاں تو بھوک پیاس ہے جس طرف جا رہا ہے، وہ حسین کے قافلے کی طرف تو بھوک پیاس ہے، ادھر انعامات ہیں، گورنریاں ہیں، پیسے ہیں، شباب، سب کچھ ادھر ہے، اور تو یہ سارا کچھ چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے جہاں بھوک اور پیاس ہے۔ حضرت حر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں کو تم نعمتیں سمجھ رہے ہو کہ پیسے ہیں، دولت ہے، منصب ہے، گورنریاں ہیں، عہدے ہیں، یہ تو سارے جہنم کے شعلے ہیں۔ جن کو تم انعامات سمجھ رہے ہو نا، یہ جہنم کے شعلے ہیں، اور جس کو بھوک پیاس کہہ رہے ہو وہ جنت کے پھول ہیں۔ جب تک حر کی طرح حرام کو جہنم نہیں سمجھو گے حسین کی حمایت مل نہیں سکتی۔ اور پھر آنے واحد میں آسمان دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب وہی حر سیدنا امام علی مقام کے قدموں میں آ کے گرتا ہے، کربلا کا پہلا شہید بھی یہی، یار پتا ہو کہ میرا گھر جلا دیا جائے گا، میرے بچے مار دیے جائیں گے، لیکن بات تو قرآن کی ہے نا کہ پھر ادھر آنا، جہنم سے نکل کے ادھر۔ تو آقا حسین نے کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، انت حر من النار، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے نا، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد، شاید اس وقت تیری ماں کو بھی نہیں پتا تھا، آج حسین کی بارگاہ میں آیا ہے تو جا تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ نا لو حمایت ان کی، لیکن یزید کے لشکر میں رہ کے یہ حمایت نہیں مل سکتی۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ تم لشکر یزید میں رہو اور بابا فرید تمہارا ساتھ دے گا، داتا صاحب تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان کو کیا ضرورت تھی پھر یہاں کبھی پرتھوی راج کے خلاف لڑنے کی، کبھی اس جوگی کے خلاف لڑنے کی؟ جو بھی اللہ رسول کا مخالف ہے ان کے ساتھ تو یہ لڑتے رہے ہیں، لیکن ہم نے پتہ نہیں دنیا کو کیا دین بتایا ہے۔ سود لو، رشوت لو، ظلم کرو، اور پھر بھی ہم حسینی لشکر میں ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، پھر بھی ہم حسینی لشکر میں، پھر بھی اسی وہ بشتی دروازہ ننگ کے آئے ہیں پاک پتن شریف۔ اتنی شرم ہی ختم ہو گئی ہے۔ واصف علی واصف صاحب نے ایک بڑا جملہ فرمایا تھا کہ اس معاشرے کا استحصال صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہم زندگی یزید والی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت حسین سے چاہتے ہیں۔
لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ میں نے قرآن کی یہ آیت آج سورہ قاف سے اس لیے بیان کی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں۔ اگر تم قیامت والے دن حسین کا ساتھ چاہتے ہو تو پھر زندگی بھی حسین والی گزارنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی یزید والی ہو اور آخرت حسین کے ساتھ ہو، زندگی جو ہے وہ ہندوؤں والی ہو اور آخرت بابا فرید کے ساتھ ہو جائے گی، آخرت حضور صابر پاک کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ زندگی جو ہے ان کے حکموں کے مطابق گزارنی پڑے۔ میں 100 سال ہو گیا اس بات کو، میں کہتا ہوں اگر اقبال آج کے دور میں ہوتا تو کیا کہتا ہے؟ اس دور میں 100 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اقبال اس وقت یہ بات کہہ رہا ہے کہ یزیدی تو دندناتے پھر رہے ہیں، ان 57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں جو حسین کی آواز کو لے کے بلند کرے۔ ظلم کے بازار گرم ہیں، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ آخری جملہ، وقت تو ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی کبریائی والی وہ بات پہلے بھی کئی دفعہ میں نے، لیکن وہ چونکہ یہ ضروری ہے، 5 دفعہ اذان بھی اسی لیے دی جاتی ہے نا کہ آپ کو دہرائی ہوتی رہے، یہ دن بھی اسی لیے منائے جاتے ہیں کہ ایمان تازہ ہوتا رہے، ذکر یاد دہانی بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان کو تقویت ملتی رہے۔ تو یہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے، چونکہ بات میں نے پہلے آپ کو بتائی ہوئی ہے، جو نئے لوگ آئے ہیں وہ اس کو ہدیہ سمجھیں کہ مورخین نے یہ جو واقعہ لکھا ہے اللہ غنی کہ جب یہ قافلہ مدینہ پاک واپس پہنچا 1 سال کے بعد، تو جو عورتیں تعزیت کے لیے آئی تھیں انہوں نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ 10 محرم والے دن بڑی تکلیفیں تھیں، بڑی مصیبتیں تھیں، بڑی آزمائشیں تھیں، لیکن یہ جو آیت میں نے لفظ ابتلا پڑھا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش، جس کا اردو میں ہم معنی کرتے ہیں، عربی زبان میں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے ابتلا نعمت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ، وہ اس ابتلا میں سے کیوں آسانی سے گزر جاتے ہیں، وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس عورت نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی کون سی تھی؟ میں چونکہ 3-4 پروگرام تھے 10 محرم والے دن، تو سڑک پہ سفر تھا، تو بس جگہ جگہ وہ سبیل لگی ہوئی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، نماز پڑھی ہے کوئی پتہ نہیں، 12 ربیع الاول کو لنگر تقسیم ہو رہا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، نماز پڑھی ہے کوئی پتہ نہیں، مذاق بنا دیا دین کا۔ لیکن ہر جگہ یہی ہے کہ میرا فرقہ پروموٹ ہو، میرا فرقہ پروموٹ ہو، دین کے لیے تو ظاہر ہے کسی کو تکلیف ہی نہیں ہے نا۔ سیدہ پاک نے فرمایا 10 محرم کا دن بڑی تکلیفوں والا دن تھا، لیکن شام کے وقت جب ہمارے خیموں کو آگ لگی، اس میں بھی تاریخ نے ایک وجہ لکھی ہے کہ خیموں کو آگ کیوں لگائی گئی تھی۔ وہ جو خطوط تھے نا، جو امام حسین ان کو دکھا رہے تھے کہ تم نے خط لکھے ہیں یار، مجھے بلایا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے خط لکھے ہی نہیں۔ اب ان کے اوپر چونکہ نام لکھے ہوئے تھے تو وہ خیموں کو آگ اس لیے لگائی گئی تھی کہ یہ ثبوت ختم کر دیا جائے، یہ کہیں یزید تک نہ پہنچ جائے، تو یہ کوفیوں نے حرکت کی تھی۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ جب بچے خیموں سے باہر بھاگے تو میں ان کو سمیٹنے میں، اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور اس دوران میری مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ یقین جانی اس تاریخ میں
یہ چیزیں اللہ کی کبری، وہ جو میں نے بات کہی نا کہ جن کے کانوں میرے پیغمبر نے اللہ اکبر کہا تھا، ان کو پتہ اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ ان جلتے ہوئے خیموں پہ تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور عاجزی اور انکساری کا کمال دیکھیں، اس سے بڑی قربانی اور کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں اس قربانی کی مثال نہیں ہے۔ لیکن سیدہ زینب جب امام عالی مقام کے سامنے، لاشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں اللہم تقبل منا ھذا قربان، یا اللہ تو بڑا ہے، تیری کبریائی ہے، یہ چھوٹی سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اس دنیا میں کون انسان ہے جو پھر اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ میں بڑا کچھ کر لیا اللہ واسطے؟ تو فرمایا کہ مغرب کی نماز میں تاخیر ہو گئی، وہ تھی مشکل کی بڑی گھڑی۔ ایک عورت نے کہا سیدہ جب بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، بڑا مشکل ہے، کہہ دینا بڑا آسان ہے، دو ہی بیٹے ہوں اور ان کے دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا اور ان کے لاشیں اٹھانا۔ امام حسین کا لاشا سامنے پڑا ہو تو نماز یاد رہ جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے اللہ اکبر پڑھا، اللہ ہی بڑا ہے۔ اگر بیٹے یاد رہیں، اللہ بھول جائے تو اللہ بڑا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ بیٹے بھول جائیں، اللہ یاد رہے۔ اگر بیٹوں کی محبت میں تمہیں اللہ یاد نہیں رہا تو پھر اللہ اکبر نہ کہا کرو، تم نے بیٹوں کو بڑا سمجھ لیا، اللہ کو بڑا ہی نہیں سمجھا تم۔ اگر بھائی یاد رہیں، اللہ یاد نہ رہے تو اللہ بڑا نہیں رہتا۔ ہم نے اللہ اکبر پڑھا ہے، اس لیے ہم کائنات کی ہر چیز بلا سکتے ہیں، اپنے اللہ کو نہیں بلا سکتے۔ یہ فکر لے کے جب آپ امام عالی مقام کے سامنے آئیں گے، پھر قرآن کی یہ گواہی ہے کہ پھر یہ میرے نبی بھی ولی بھی سارے قیامت کے دن تمہارے حمایتی ہوں، اور اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔